بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دیوی نے رانی کو کیبن میں پہنچا کر وہاں ایک برتھ پر لٹا دیا۔ اجے کمار نے راجر کے دماغ کو خیال خوانی کی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ لانچ کے عرصے پر کھڑا تھا اور وجے کمار لانچ کے اسٹیورڈ سے دوستی کر کے اس سے باتوں میں وقت گزار رہا تھا۔ اس کے علاوہ دو اور ملازم تھے جن سے وقت آنے پر نپٹا جا سکتا تھا۔ سفر کے دوران دیوی نے رانی کو اپنا معمول بنایا، پھر اس کے دماغ سے اس کے ماضی کو بلا دیا۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ نقش کرنے لگی کہ اس کا نام شی تارا ہے، آج کل دیوی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ وہ ایک عالمی شہرت رکھنے والے ماہر علم نجوم کی بیٹی ہے، ایک برہمن زادی ہے۔ اس نے بھی باپ کی طرح علم نجوم میں کمال بھی حاصل کیا ہے اور دن رات کی محنت سے ٹیلی پیتھی بھی سیکھی ہے۔ دیوی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ رانی کے ذہن میں نقش ہوتا جا رہا تھا اور یہ باتیں بھی نقش ہوئیں کہ پارس کا مذہب بدل کر اسے اپنا دھرم پتی بنانا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کی جوتش ودیا نے اسے 10 برس تک دنیا والوں سے چھپ کر تپسیا کرنے کی رہنمائی کی ہے۔ اس کے مطابق وہ دنیا والوں سے اپنا اصلی چہرہ اور اپنی اصلی آواز چھپاتی آ رہی ہے۔ وہ ان 10 برسوں میں پارس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، مگر اسے دیوانہ وار چاہتی تھی۔ اس لیے پارس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے اس نے ایک ڈمی شی تارا بنائی تھی۔ اس ڈمی کے ذریعے وہ پارس کو دیکھتی تھی اور ایسی تدبیریں کرتی رہتی تھی کہ اسے 10 برس کی تپسیا نہ کرنا پڑے اور پارس ذہنی طور پر اس کا معمول اور تابعدار بن کر اپنے مذہب کو بھول کر اس کا دھرم پتی بن جائے۔ لیکن پچھلے دنوں یہ بھید کھل گیا تھا کہ اصلی شی تارا زیر زمین رہتی ہے۔ پھر وہ سونیا سے بچنے کے لیے زمین پر بڑی رازداری سے آئی تھی۔ پھر MIM کے برادر کبیر سے اس کی ٹھن گئی، وہ اسے نقصان بھی پہنچاتا رہا۔ پھر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ دیوی استنبول میں ہے، لہٰذا اب یہ دیوی استنبول سے فرار ہو کر پرنسس آئی لینڈ جا رہی ہے۔ وہاں سے ایک ارب پتی شخص کو اپنا معمول اور تابع دار بنا کر اس کے ذریعے اٹلی کے شہر روم جائے گی، پھر وہاں سے واشنگٹن جانے کا ارادہ ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تمام اہم تفصیلات رانی کو ذہن نشین کراتی رہی، اسے ہر پہلو سے زیر زمین رہنے والی دیوی شی تارا بناتی رہی، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، صرف ایک ٹیلی پیتھی جاننے کی کمی رہ گئی تھی۔ اس کے لیے بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہونے کے بعد وہ رانی کو واشنگٹن لے جائے گی، پھر سپر ماسٹر وغیرہ کو پہلے کی طرح ٹریپ کر کے رانی کو بھی ٹرانسفارمر مشین سے گزارے گی اور اسے ٹیلی پیتھی جاننے والی مکمل دیوی شی تارا بنا دے گی۔ اس طرح صرف برادر کبیر نہیں، سونیا بھی رانی کو دیوی سمجھ کر دھوکہ کھاتی رہے گی۔ اس نے پوری طرح عمل کرنے کے بعد رانی کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اجے اور وجے کمار سے کہا، اب راجر اسمتھ کو مار کر پانی میں پھینک دو، رانی 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سوتی رہے گی۔ اس سے پہلے پرنسس آئی لینڈ نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے لانچ کو ادھر ادھر گھماتے رہو۔ خود کو زندہ اور بااختیار رکھنے کے لیے دوسرے بے گناہوں اور بے قصور لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ بیچارے راجر اسمتھ کو مار کر پھینک دیا گیا، اس کے ساتھ لانچ کے 2 ملازموں کو بھی پانی میں مچھلیوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ صرف اسٹیورڈ کے دماغ پر حاوی رہ کر اسے زندہ رکھا گیا تاکہ وہ لانچ چلاتا رہے اور رانی کے تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد انہیں پرنسس آئی لینڈ پہنچا دے۔ دیوی جس نئے منصوبے پر عمل کر رہی تھی اس میں اس حد تک کامیاب ہو چکی تھی کہ اس نے تقریباً ایک مکمل دیوی شی تارا تیار کر لی تھی۔ اگر جزیرے میں برادر کبیر یا اس کے مجاہد دیوی کو تلاش کرتے پھرتے تو شاید رانی تک پہنچ جاتے، اسے دیوی سمجھ کر مار ڈالتے یا پھر اسے اپنے کسی خفیہ اڈے میں لے جاتے۔ ویسے دیوی نے یہ طے کر لیا تھا کہ رانی کو ہمیشہ اپنی ڈمی بنا کر رکھے گی اور اس کے ذریعے بہت اہم کام کرتی رہے گی۔ اس نے اجے سے کہا، کیبن میں ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑی ہے، اسے دیکھو اور اس ارب پتی کا فون نمبر معلوم کر کے اس سے رابطہ کرو اور اس کی آواز سناؤ۔ وہ مشہور شخص تھا، نمبر ملنے میں دیر نہیں لگی۔ رابطہ کرنے پر اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ دیوی آواز سن کر اس کے اندر پہنچ گئی، اسے ریسیور رکھوا کر اسے اپنے آقا کے پاس جانے پر مائل کیا۔ اس جزیرے اور وہاں کے محل کی مالکہ پہلے ایک مسلمان حسین
خواتین اور جوان بیوہ تھی۔ اب اس جزیرے کو ایک ایسے بہت بڑے اسمگلر مارکو نے خرید لیا تھا، جو ترک حکومت میں ایک بہت اہم سیاستدان بھی تھا، اس لیے ترک فوج اور پولیس والے بھی اسے سلام کرتے تھے۔ اس کا سیکرٹری بھی دیوی کی مرضی سے اسے سلام کرنے لگا تو اس وقت مارکو شراب پی رہا تھا اور اس کے سامنے ایک رقاصہ مختصر سے لباس میں ناچ رہی تھی۔ ایسے وقت کوئی اس کی تنہائی اور عیاشی میں مخل نہیں ہوتا تھا۔ سیکرٹری نے اس کی شاہانہ طرز کی خوبصورت سی خوابگاہ میں آ کر اسے سلام کیا۔ رقاصہ نے اسے دیکھتے ہی ناچنا بند کر دیا۔ مارکو نے اسے غصے سے دیکھا، پھر کہا، بڈھے سیکرٹری، تو نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیری نوکری تو جائے گی مگر تجھے کتنی بڑی سزا ملے گی؟ وجے کمار بھی اس کے دماغ میں موجود تھا۔ سیکرٹری نے اس کی مرضی کے مطابق کہا، مارکو، اپنی غلطی اور آپ کی طرف سے ملنے والی سزا کو بھی خوب سمجھتا ہوں، اس کے باوجود آپ سے ایک شکایت کرنے آیا ہوں۔ تو مجھ سے شکایت کرنے آیا ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں کہ شکایت کیا ہے۔ وہ بولا، میں 2 برس بعد 60 برس کا ہو جاؤں گا مگر ابھی سے سٹھیا گیا ہوں اور آپ کی طرح تھوڑی سی پینا اور جوان عورت کا رقص دیکھنا چاہتا ہوں۔ مارکو کو غصہ آنا چاہیے تھا لیکن اس کے اندر دیوی تھی۔ اس نے دیوی کی مرضی کے مطابق ایک کہکہا لگایا، پھر کہا، تیری آمد پر غصہ آیا تھا مگر اس بڑھاپے میں یہ شوق اور یہ تمنا دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو شکایت کرنے آیا ہے، جا، میں تیری آرزو پوری کروں گا۔ آج یہ حسین رقاصہ تیرے نام کر دوں گا اور یہ آدھی بوتل بچی ہوئی شراب بھی لے جا۔ اس محل کا جو کمرہ پسند ہو اس میں جا کر عیاشی کر۔ پھر اس نے رقاصہ کو حکم دیا کہ وہ بوتل اٹھا کر اس کے سیکرٹری کے ساتھ چلی جائے۔ وہ زرخرید حکم کی بندی تھی، بوتل اٹھا کر سیکرٹری کے ساتھ چلی گئی۔ پھر اس نے اپنے سیکیورٹی افسر کو بلایا اور کہا، ابھی ایک لانچ میں میرے 3 مہمان آ رہے ہیں، ایک حسین عورت اور 2 مرد۔ عورت کا نام ڈمی شی ہے۔ تم ابھی لانچ کی بندرگاہ پر جاؤ اور ان تینوں کو عزت اور آرام سے لے آؤ۔ وہ آل رائٹ سر کہہ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مارکو نے طیارے کے انجینئر کو بلایا، پھر اس کے حاضر ہونے پر کہا، ابھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طیارے کو اچھی طرح چیک کرو۔ ایندھن کی ٹینکی فل کرنے کے بعد فاضل ایندھن سے بھرے ہوئے 2 کین بھی رکھ دو، ہم ذرا فضائی تفریح کے موڈ میں ہیں۔ انجینئر نے کہا، میں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن آج دن کے وقت استنبول سے VIP ایئرپورٹ پر 2 طیارے تباہ کر دیے گئے تھے۔ تب سے حکومت نے کل صبح تک تمام پروازوں کو ملتوی کر دیا ہے اور آپ کے نام بھی پیغام ارسال کیا تھا کہ کل صبح تک پرواز نہ کریں۔ وہ بولا، جس حکومت نے یہ پیغام بھیجا ہے میں اسی حکومت کا ایک اہم رکن ہوں، جاؤ اور طیارے کو تیار رکھو۔ وہ بھی حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ وجے کمار بھارت کا ایک تجربہ کار پائلٹ تھا۔ وہ انجینئر کے دماغ میں رہا تاکہ طیارے کی چیکنگ ہوتے خود بھی دیکھے اور مطمئن ہو سکے۔ دیوی نے ماسٹر مارکو کو وہیں پلنگ پر لٹا دیا، اسے تھپک کر سلایا، پھر اس پر عمل کرنے لگی۔ اب سے پہلے اس نے پربھا رانی پر عمل کیا تھا، وہ 1 گھنٹے بعد بیدار ہونے والی تھی۔ اتنا وقت گزارنے کے لیے اس نے مارکو کو اپنا معمول بنا کر اس کے ذہن میں یہ نقش کیا کہ اس کی ایک مہمان آ رہی ہے جس کا نام ڈی شی ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی ہیں۔ وہ ان تینوں پر کسی قسم کا شبہ نہیں کرے گا۔ اس کے اندر ڈی شی جو بولے گی اس پر عمل کرتا رہے گا۔ اگر ڈی شی کے سوا کسی کی سوچ کی لہر اس کے دماغ میں آئے تو وہ فوراً سانس روک لے اور آدھے گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے بعد بیدار ہوگا تو شراب کا نشہ بھی اتر جائے گا۔ اس طرح اس نے مارکو کو بھی اپنا معمول اور تابعدار بنا کر آدھے گھنٹے کے لیے سلا دیا۔ اسی حساب سے جب رانی 1 گھنٹے بعد بیدار ہوئی تو ادھر مارکو بھی آدھے گھنٹے بعد بیدار ہو گیا۔ لانچ اس جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئی۔ مارکو کا سیکیورٹی افسر چند مسلح گارڈز کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ دیوی کیبن کے اندر چھپی رہی۔ رانی اب خود کو دیوی شی تارا سمجھ رہی تھی۔ وہ اجے اور وجے کمار کے ساتھ محل سے آنے والی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ دیوی نے لانچ کے اسٹیورڈ کے دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا۔
اس لیے وہ یہ کسی سے نہ پوچھ سکا کہ لانچ میں 2 عورتیں اور 3 مرد سوار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک عورت اور ایک مرد راجر کہاں ہیں؟ وہ اسٹیورڈ جزیرے کے مالک کی سیکیورٹی فورس کو دیکھ کر معروب ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد دیوی نے اسٹیورڈ کو لانچ کے کیبن میں خیال خوانی کے ذریعے سلا دیا اور اس کے دماغ کو ہدایت کی کہ وہ صبح 8 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ گہری نیند سوتا رہ گیا۔ یہ لانچ سے اتر کر ساحل پر آ گئی۔ وہاں دور تک ساحلی سڑک روشن تھی۔ ہوٹل، قمار خانے اور شراب خانے کھلے ہوئے تھے۔ سینما، تھیٹر اور بچوں کے کھیل تماشے کے کلب وغیرہ روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ بوڑھوں کے لیے ٹھنڈی ساحلی ہوا کا لطف اٹھانے، ایک دوسرے سے گزری ہوئی جوانی کا دکھڑا سنانے کے لیے اوپن ریستوران وغیرہ تھے۔ ایسے 2-4 ریستورانوں میں صرف بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد ہی جاتے تھے۔ رانی دیوی بن کر محل میں جا چکی تھی۔ دیوی بھی ابھی تک مارلن کے روپ میں تھی۔ وہ بوڑھوں کے ایک ریستوران میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے حسن و شباب کو دیکھ کر للچانے والے جوان نہیں تھے۔ کوئی اس کی تنہائی میں مخل نہ ہوتا اور وہ سکون سے خیال خوانی کے ذریعے اپنی نئی ڈمی اور ماتحتوں کی خیریت معلوم کرتی رہتی اور ان کے کام بھی آتی رہتی۔ وہ کھلی فضا میں ایک میز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہاں آس پاس کی میزوں پر بیٹھی ہوئی بوڑھیاں اور بوڑھے اور ریستوران کے مالک اور ملازمین نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ریستوران کا مالک بھی بوڑھا تھا، تمام ملازمین بھی بوڑھے تھے۔ مالک نے آ کر اسے کہا، مس، شاید آپ نے یہاں کا سائن بورڈ نہیں پڑھا ہے۔ وہ بولی، مجھے پڑھنا آتا ہے اور اگر نہ آتا تو میں یہاں صرف بوڑھے ہی بوڑھے دیکھ کر سمجھ لیتی کہ یہ ریستوران مجھ جیسی بوڑھیوں کے لیے ہے۔ مالک نے حیرانی سے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، آپ اس قدر جوان ہو کر خود کو بوڑھی کہہ رہی ہیں؟ وہ ہنس کر بولی، بڑھاپے میں تمہاری آنکھیں کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گئی ہیں، مجھے ذرا غور سے دیکھو۔ وہ اس کے دماغ پر سوار ہو گئی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا تو اس کی سوچ میں کہنے لگی، ہاں اندر سے بوڑھی ہے، اوپر سے اتنا میک اپ کیا ہے کہ جوان نظر آتی ہے۔ وہ قائل ہو کر بولا، ہاں آپ بوڑھی ہو سکتی ہیں مگر کمال کا میک اپ کیا ہے، بالکل جوان لگ رہی ہیں۔ فرمائیے کیا کھانا پینا پسند کریں گی؟ اس نے کہا، ایک گلاس ٹھنڈا لیمن سکواش لے آؤ۔ بڑھاپے میں ٹھنڈی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے ہم ایسی چیزیں نہیں رکھتے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بولی، بہترین بنا ہوا گوشت ملے گا۔ وہ بولا، بڑھاپے میں گوشت ہضم نہیں ہوتا، ہم یہاں ہلکی خوراک رکھتے ہیں، اس میں بھی نمک کم ہوتا ہے کیونکہ زیادہ نمک بوڑھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ بیزار ہو کر بولی، اچھا چائے لے آؤ۔ ابھی لاتا ہوں مگر چائے پھیکی ہوگی کیونکہ بے شمار بوڑھے شوگر کے مریض ہوتے ہیں۔ اسے ہنسی آ گئی، پھر وہ بولی، میں بھول جاتی ہوں کہ بوڑھی ہو چکی ہوں۔ اکثر لوگ بوڑھے ہو کر بھی اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ جوان ہیں اور جوانوں کی طرح ہر چیز کھا پی کر ہضم کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جو بوڑھا شوگر کا مریض نہ ہو اسے تو تم میٹھی چائے دیتے ہوگے۔ اسے ہم نصیحت کرتے ہیں کہ شوگر کے مریض نہیں ہو تو خدا کا شکر ادا کرو اور میٹھی چائے سے پرہیز کرو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں تمہاری نصیحت یاد رکھوں گی۔ یہاں تنہا بیٹھ کر کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، اس لیے پھیکی ہی صحیح چائے پلا دو۔ اس نے پھر نصیحت کی، آپ کو تنہا نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ بوڑھے دن رات تنہا رہتے ہیں۔ ان کی جوان بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ اور جوان بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ مگن رہتے ہیں۔ ہم بوڑھوں کے اندر کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے یہ چند ریستوران قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں اجنبی بوڑھیاں اور بوڑھے آتے ہیں، ایک دوسرے سے شناسائی پیدا کرتے ہیں اور خوب جی بھر کے اپنے دل کی باتیں اور اپنا دکھڑا سنا کر ایک دوسرے سے ہمدردیاں کرتے ہیں۔ وہ متاثر ہو کر بولی، تم نے بوڑھوں کی زندگی کا بہت ہی دل گداز پہلو پیش کیا ہے۔ یہاں آنے والے بوڑھے جب تک یہاں ایک دوسرے سے بولتے ہوں گے، اپنی بے مروت اولادوں کو بھول کر زندگی کا تھوڑا سا آکسیجن حاصل کر لیتے ہوں گے۔ جی ہاں، میں تو کہتا ہوں دنیا کے ہر ملک، ہر شہر اور ہر قصبے میں ایسی جگہ قائم کرنا چاہیے جہاں انسان کا بڑھاپا چند گھنٹوں کے لیے خوشگوار ہو جائے اور انہیں اطمینان رہے کہ روز اسی طرح کوئی تو ان کی باتیں سننے والا یا سننے والی ملے گی۔ وہ بولی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں صرف چائے پینے تک تنہا رہوں اور تم کسی کو میرے پاس آنے نہ دو؟ میں سمجھ گیا آپ یہاں تھوڑی دیر تنہائی میں اپنے کسی مسئلے پر غور کرنا اور اس کا حل تلاش کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ وہ ایک طرف اشارہ کر کے بولا، اس بڑی میز کی طرف دیکھیں، وہاں ایک بوڑھے کے اطراف کتنی ہی بوڑھیاں اور بوڑھے بیٹھے، اس کی
کی باتیں سن رہے ہیں وہ ہمیشہ یہاں آتا ہے اور پریشان رہنے والے بوڑھوں کے مسائل سن کر انہیں بہترین مشورے دیتا ہے۔ وہ علم نجوم کا ماہر ہے اور اس نے دنیا کے ہر ملک کی سیر کی ہے اور انسانی نفسیات کو خوب سمجھتا ہے۔ آپ چائے پی کر وہاں جا سکتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اسے یہاں بلاؤ اور میں تنہائی میں اس سے باتیں کروں؟ یہ ذرا مشکل ہے۔ وہ روزانہ اسی میز پر بیٹھتا ہے۔ ضرورت مند بوڑھے اس کے پاس جاتے ہیں۔ ویسے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس چلا آئے۔ وہ بوڑھا مالک چلا گیا۔ دیوی نے دور ایک بڑی سی میز کی طرف دیکھا۔ اس بوڑھے سے اس لیے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا اور اسے بھی جوتش ودیا میں مہارت حاصل تھی۔ وہ کوئی جاسوس یا دشمن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں روزانہ آیا کرتا تھا اور وہاں روزانہ آنے والا دیوی کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ایک بوڑھا ویٹر پھیکی چائے کی ایک پیالی اس کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ اس نے چائے کی ایک چسکی لی، پھر پھیکے پن کے باعث منہ بنایا۔ ریستوران کا بوڑھا مالک اس بڑی سی میز کی طرف جا رہا تھا جہاں بوڑھے کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ مالک نے اس ماہر علم نجوم سے کہا، 10 نمبر کی میز پر ایک خاتون آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ علم نجوم کے ماہر نے سر گھما کر دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہا، عقل کہتی ہے کہ ایک کو خوش کرنے کے لیے 10 کو مایوس نہ کرو۔ ویسے میں اسے بھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہاں ان سے باتیں کر لینے کے بعد اس خاتون کے پاس ضرور جاؤں گا۔ دیوی خیال خوانی کے ذریعے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ علم نجوم کے ماہر کے اندر پہنچ گئی۔ اس کا نام کارل بونینزا تھا۔ وہ ایک روسی یہودی تھا، تقریباً 12 برس پہلے ہجرت کر کے یورپ آیا تھا اور اس جزیرے میں پچھلے 3 برسوں سے تھا۔ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ دیوی نے مختصر سی خیال خوانی سے معلوم کیا کہ وہ نہ تو دشمنوں میں سے ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نقصان اسے پہنچے گا۔ فی الوقت اتنی ہی معلومات کافی تھیں کیونکہ وہ پہلے اپنوں کی خبر لینا چاہتی تھی، اگرچہ ان کے لیے بھی کوئی خاص پریشانی نہیں تھی کیونکہ ڈمی دیوی کے ساتھ 2 غیر معمولی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود تھے۔ وہ ماسٹر مارکو کے اندر پہنچ گئی۔ دیوی نے اس پر مختصر سا عمل کر کے اپنا معمول بنایا اور اس کے ذہن میں چند اہم باتیں نقش کی تھیں جن کے مطابق اس نے اپنے محل میں آنے والے 3 مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ جب اس نے رانی کے حسن و شباب کو دیکھا تو اپنا تھوک نگلنے لگا کہ کہیں رال نہ ٹپک پڑے۔ وہ حسین ترین لڑکیوں کو اپنی دولت سے خرید لیتا تھا، لیکن ایسی کوئی بھی حسینہ جو دولت سے خریدی نہ جا سکتی ہو وہ اور زیادہ حسین لگتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ حاصل نہ ہونے والی چیز سب سے مہنگی لگتی ہے اور اسے حاصل کرنے کی ایک ضد سی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ ضد بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنی طاقت سے بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ اس کے قدموں میں گر کر حسن کی خیرات مانگ سکتا تھا کیونکہ دیوی کا معمول اور تابعدار بنا ہوا تھا۔ پھر بھی اس نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری مہمان اس قدر حسین ہوگی۔ سوچتا ہوں تمہارے حسن کی تعریف کیسے کروں۔ وجے کمار نے کہا، اچھی چیز کی تعریف کرنا چاہیے مگر یہ بھی سمجھتے رہو کہ پھول کے ساتھ یہ 2 کانٹے ہیں۔ اجے کمار نے کہا، جسم کو صحت مند اور طاقتور بنانے والے کو باڈی بلڈر کہتے ہیں مگر ہم دونوں باڈی بلڈر جسموں کو بناتے نہیں بلکہ توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ماسٹر مارکو نے کہا، جی ہاں، آپ دونوں کے پہاڑ جیسے جسموں کی تعریف بھی ضرور کروں گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ دونوں چٹانوں سے تراشے گئے ہیں۔ رانی نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں ہوائی جہاز میں ابھی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، ضرور، کیوں نہیں، میں تمہارے ایک اشارے پر دنیا کا سب سے مہنگا جہاز خرید کر لا سکتا ہوں۔ وہ تو بعد میں خریدو گے مگر ابھی جو تمہارے پاس ہے اس میں بیٹھ کر سیر کروں گی۔ بے شک میں نے تمہاری آمد سے پہلے ہی ایک طیارہ ہنگامی ضروریات کے لیے تیار رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے تم رات کا کھانا میرے ساتھ نوش فرماؤ۔ پھر وہ بات کاٹ کر بولی، نہیں، میں پہلے جس چیز کی خواہش کرتی ہوں اسے پورا کرتی ہوں، اس لیے پہلے سیر کروں گی۔ وہ رانی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان تینوں کے ساتھ محل کے اندر مختلف حصوں سے گزرنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری آمد سے میرے محل کی رونق بڑھ گئی ہے۔ تم طیارے میں سیر کرنے جاؤ، میں بڑی بے چینی سے تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ وہ محل سے نکل کر پائیں باغ میں آئے۔ اس خوبصورت باغ سے گزرنے کے بعد ایک وسیع میدان تھا۔ اس
جس پر ایک پختہ رانوے تھا جہاں ایک چھوٹا طیارہ کھڑا ہوا تھا۔ ایک پائلٹ بھی وہیں موجود تھا۔ اجے کمار نے کہا، ہماری مالکہ فلائی کرنے کے سلسلے میں صرف مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں، میں بھی پائلٹ ہوں، لہٰذا آپ کا پائلٹ یا آپ کا کوئی گارڈ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ماسٹر مارکو نہ اعتراض کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ سوال کر سکتا تھا کہ 3 اجنبی کون ہیں جو کسی چوتھے کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اپنا طیارہ انہیں کیوں دے رہا ہے۔ دیوی نے اس کے دماغ پر حاوی ہو کر اسے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تینوں طیارے میں سوار ہوئے۔ اسی وقت اجے کمار نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہماری دیوی جی کو تلاش کر رہی ہو؟ ذرا اپنا تعارف تو کراؤ۔ وہ ثانی تھی۔ اجلاس والی عمارت میں اجے کمار کی آواز سن چکی تھی، لیکن اجے کمار ثانی کو آواز اور لہجے سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ بولی، میں تمہارے ذریعے معلوم کر رہی ہوں کہ تم اپنے ساتھی اور ایک جوان عورت کے ساتھ جا رہے ہو۔ یہ عورت کون ہے؟ تم خیال خوانی کرتی ہو، اس کے دماغ میں جاؤ، اگر نہ جا سکو تو سمجھ لینا یہ ہماری دیوی جی ہیں۔ پھر اجے نے رانی سے کہا، دیوی جی کیا آپ کسی کو اپنے دماغ میں آنے دیں گی؟ رانی ڈمی دیوی بنی ہوئی تھی۔ اس نے دیوی کی آواز اور لہجے میں کہا، آنے والی سے کہو سانپ نکل جائے تو لاٹھی نہیں پیٹنا چاہیے۔ ثانی نے اجے سے کہا، اپنی دیوی سے کہو کہ برادر کبیر سے بات کرے۔ اجے نے طیارے کے انجن کو سٹارٹ کرتے ہوئے اصلی دیوی کو مخاطب کیا، پھر کہا، ابھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی آئی تھی، میں اسے پہچان نہ سکا، لیکن اس کا تعلق MIM سے ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آپ برادر کبیر سے بات کریں۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ طیارہ رن وے پر تیزی سے چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا، اس کے بعد فضا میں بلند ہونے لگا۔ جب اس کی پرواز ہموار ہو گئی تو دیوی نے تینوں کے پاس آ کر کہا، آئندہ تم میں سے کوئی کسی کو دماغ میں آنے نہ دے، محتاط رہو۔ وہ انہیں ہدایت دے کر بوڑھیوں کے ریستوران میں دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ ان کے سامنے میز پر پھیکی چائے کی پیالی رکھی ہوئی تھی جسے وہ دوا کی طرح ناگواری سے پی رہی تھی۔ اب اسے اطمینان تھا کہ اس کی ڈمی بکریت اجے اور وجے کے ساتھ طیارے میں پرواز کر رہی تھی اور اب برادر کبیر اور اس کی تنظیم کے خیال خوانی کرنے والے انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی اور پارس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی اس نے کہا، اچھا تو آپ تشریف لے آئی، اب سے 4 گھنٹے پہلے میرے دماغ سے کیوں بھاگ گئی تھی؟ اس لیے کہ تم شیطان ہو، ایسا لگتا ہے جیسے غیب کی باتیں جان لیتے ہو۔ تم نے یہ جان لیا تھا کہ میں استنبول میں ہوں۔ تم کتنے خطرناک ہو یہ میں تمہارے اندر رہ کر اسپیڈ بوٹ کی آواز سے سمجھ رہی ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈ نکالنے کے لیے پرنسس آئی لینڈ کی طرف آ رہے ہو۔ آ رہا ہوں نہیں، آ رہا تھا، اب یہ اسپیڈ بوٹ واپس جا رہی ہے۔ ابھی میری خیال خوانی کرنے والی نے بتایا ہے کہ تم 2 آدمیوں کے ساتھ ایک طیارے میں سوار ہو چکی ہو اور یقیناً وہ طیارہ ماسٹر مارکو کا ہوگا۔ وہ فاتحانہ انداز میں بولی، تم واپس جا رہے ہو، یہ بھی تمہاری دانش مندی ہے کیونکہ میں تو ہاتھ سے نکل چکی ہوں۔ اس وقت ہمارا طیارہ 3000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔ اکثر پیار کرنے والے کہتے ہیں کہ میری جان، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا۔ تم بھی آسمان کی بلندیوں پر ہو اور میں تمہارا چاہنے والا ہوں، اس لیے تمہیں آسمان سے توڑ لاؤں گا۔ کیسے لاؤں گا یہ تماشا بھی دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر اس ریستوران کی میز پر آ گئی۔ پارس نے پھر اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔ اگرچہ اس سے سہم جانے والی کوئی بات نہ تھی، اس کی اسپیڈ بوٹ پرنسس آئی لینڈ کی طرف نہیں آ رہی تھی، وہ واپس جا رہا تھا۔ اس کی خیال خوانی کرنے والی نے بتا دیا تھا کہ دیوی اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ طیارے میں جا چکی ہے، لیکن وہ جو بولتا تھا تو اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہوتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے آسمان سے توڑ لائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ واپس نہیں جا رہا تھا، اسی جزیرے میں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جزیرے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اس نے سوچا جب آ ہی گیا ہے تو رات کو واپس نہیں جائے گا، وہ رات جزیرے میں گزار کر کل دن کو کسی وقت چلا جائے گا۔ اس کے فرشتے کو بھی علم نہیں تھا کہ اصلی دیوی شیتارہ اس جزیرے میں موجود ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر پلاننگ کرتے ہیں۔ پارس کی پلاننگ بظاہر ناکام ہوئی تھی۔ وہ دیوی تک پہنچنے کے لیے صحیح سمت آ رہا تھا، مگر ایک ڈمی دیوی کے طیارے میں جانے سے وہ اور ثانی دونوں ہی دھوکہ کھا چکے تھے۔ دیوی کا منصوبہ بھی یہی تھا، وہ اپنی رپوشی کے 10 برس پورے کر لے اور استنبول میں بھی رہے تاکہ
کہ کسی تدبیر سے برادر کبیر کا سراغ لگا سکے۔ اگر برادر کبیر وہ شہر چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا تو پھر ایسے خطرناک دشمن تک شاید کبھی نہ پہنچ سکے جو اپنی مکاریوں سے اور حاضر دماغی سے اس کے حواس پر چھا گیا تھا اور اسے ایسے الجھا کر رکھے ہوئے تھا کہ وہ ایک عرصے سے پارس کا سراغ نہیں لگا پا رہی تھی۔ پہلے ڈمی شی تارا کے ذریعے پارس کو بالواسطہ پا لیتی تھی، مگر ڈمی شی تارا کا بھید کھل گیا تھا اور وہ مکار ثابت ہوئی تھی تو پارس اسے چھوڑ کر کہیں گم ہو گیا تھا، اور میں نے بھی یہ ظاہر کیا تھا کہ شی تارا کو میری فیملی سے نکال دیا گیا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر دیوی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شی تارا اور پوجا کو پارس نے اپنے ہی پاس رکھا ہے اور وہ دونوں بھی اسی شہر استنبول میں ہیں۔ شی تارا اور پوجا کی آوازیں اور لہجے بدل گئے تھے، اس لیے دیوی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر جناب تبریزی نے سپر ماسٹر وغیرہ سے صاف طور سے کہہ دیا تھا کہ وہ MIM کی تنظیم سے نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے سربراہ کو جانتے ہیں، اور انہوں نے سچ کہا تھا کیونکہ اس وقت تک ذاکر علی وارنر ہیگ نے MIM کے سربراہ کی حیثیت سے جناب تبریزی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ آخر میں ذاکر علی نے ضرورت سے مجبور ہو کر بابا صاحب کے ادارے سے ایک ایسے چال باز اور حاضر دماغ جوان کو طلب کیا تھا جو عملی سربراہ کا رول ادا کر سکے۔ ایسی صورت حال کے پیش نظر بھی دیوی کبھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ پارس ہی MIM کے عملی سربراہ اور برادر کبیر کا رول ادا کر رہا ہے۔ وہ انجانے میں بار بار پارس سے ہی ٹکرا رہی تھی۔ وہ پہلی بار ایک ڈمی شی تارا پیش کر کے 4 برس بعد ناکام ہو گئی تھی۔ یہ راز کھل گیا تھا کہ اصلی شی تارا زیر زمین رہتی ہے، اور یہ سازش بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ چونکہ 10 برس سے پہلے ظاہر نہیں ہونا چاہتی تھی اور اسے ننھی آلہ بی بی ثانی سے خطرہ تھا، اس لیے وہ اسے ہلاک کرانے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ اس کے بعد یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ زیر زمین رہنے والی دیوی زمین پر کس ملک اور کس شہر میں آ گئی ہے۔ ایسے میں پھر دنیا والوں کو دھوکہ دینا ضروری تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر ڈمی شی تارا بنائی۔ اب اس نام میں دیوی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ فریب پہلے مرحلے میں کامیاب رہا تھا۔ دیوی دیکھ رہی تھی کہ برادر کبیر دھوکہ کھا کر یہی سوچ رہا تھا کہ دیوی ایک طیارے کے ذریعے فرار ہو گئی ہے۔ پھر سونیا بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ سن کر خوش ہو رہی ہوگی کہ دیوی زمین سے نکل کر منظر عام پر آ گئی ہے، مگر بدستور رپوش رہتی ہے۔ اگر اب آلہ بی بی ثانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی تو دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر سے دیوی کو ڈھونڈ کر ہلاک کر دے گی۔ یوں سونیا بھی نہیں جان سکے گی کہ اس نے ایک ڈمی دیوی کو ہلاک کیا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک ڈمی دیوی موجودہ حالات میں ضروری ہو گئی تھی، اور بلا شبہ اصلی دیوی نے ابھی اپنی ڈمی سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ جس طرح پارس اور ثانی کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح آئندہ سونیا کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی۔ اس نے وجے کمار سے کہا، برادر کبیر کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں کے ساتھ اس جزیرے سے نکل گئی ہوں۔ اب MIM والے مختلف ممالک میں چاقو چوبند ہو کر تم لوگوں کا انتظار کریں گے، اور ان کے خیال خوانی کرنے والے ہر اس ایئرپورٹ کے متعلقہ افسران کو ٹریپ کریں گے جہاں تم وہ طیارہ اتارو گے۔ ویسے تم دونوں کی خیال خوانی کے مقابلے میں وہ کمزور رہیں گے، اس کے باوجود جتنی جلدی ہو سکے اور اس طیارے سے پیچھا چھڑاؤ۔ ہو سکے تو یونان کے بدنام زمانہ سمگلر الیگزینڈر ایئرپورٹ پر جہاز اتار دو، ہم اس سمگلر سے نمٹ لیں گے۔ وہ بڑی دیر سے اس ریستوران میں بیٹھی ہوئی تھی، رات زیادہ ہو رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب کسی دوسرے ریستوران میں جا کر کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ وہاں بوڑھوں کا پرہیزی کھانا ملتا تھا۔ وہ چائے کا بل ادا کر کے جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت وہ بوڑھا کارل بونینزا اس کے سامنے میز کی دوسری طرف آ گیا۔ وہ بولی، آپ کا شکریہ، آپ میرے بلانے سے اس بھیڑ کو چھوڑ کر آ گئے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میرے آس پاس بھیڑ لگی ہی رہتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے آئندہ ہونے والی بات معلوم ہو جائے یا اس کے کسی موجودہ مسئلے کا حل نظر آئے۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کی کوششیں کرتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ویسے یہ بتا دوں کہ تم بھی یہاں ایک مسئلہ بن گئی ہو۔ یہاں پورے ریستوران میں بوڑھیاں اور بوڑھے شرط لگا رہے ہیں کہ تم جوان نظر آ رہی ہو مگر بوڑھی ہو، بعض کہتے ہیں تم ہرگز بوڑھی نہیں ہو۔ دیوی نے مسکرا کر پوچھا، آپ نے ان کا مسئلہ بھی حل کیا ہوگا، ذرا مجھے بھی بتائیں کہ کیا میں جوان نظر نہیں آ رہی ہوں؟ بے شک دودھ ہی
ہی ہوتا ہے اور پانی پانی ہی ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی مل جائے تو اس کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے، صرف اس کی سفیدی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح پانی کی بھی قدرتی خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کی جو اپنی ایک نامعلوم سی لذت ہوتی ہے جو پیاس بجھا دیتی ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی ان باتوں کا میری ذات سے کیا تعلق ہے۔ یہی کہ تم خالص دودھ تھی مگر اب اس میں تھوڑا سا پانی ملنا شروع ہو گیا ہے، تم اپنی جوانی کے بہترین لمحات ضائع کرتی جا رہی ہو۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے یہاں آ کر بیٹھتے ہی مجھ میں ایسی کیا بات دیکھی ہے؟ میں قیافہ شناس ہوں، آنکھیں پڑھتا ہوں۔ جب آدمی زبان سے بولتا رہتا ہے تو آنکھیں بھی اس دوران بولتی رہتی ہیں۔ ایسے وقت زبان کچھ بولتی ہے اور آنکھیں کچھ بولتی ہیں، دونوں کی بولیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تمہاری حرکتیں بھی کچھ ایسی ہیں، جس طرح تم جوان ہو کر بوڑھوں کے ریستوران میں آ بیٹھی ہو، اسی طرح تم زندگی بھی ایسی جگہ گزارتی رہی ہو جہاں گزارنے سے قیمتی لمحے ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ دودھ کو پانی مار دیتا ہے، جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے اور ضدی آرزوؤں کو مسلسل انتظار چباتا رہتا ہے۔ پھر پتہ نہیں چلتا کہ ہم پا رہے ہیں یا کھو رہے ہیں۔ پھر ایک دن آئینہ پوچھتا ہے، بتاؤ تمہارے خوبصورت بدن کے ذخیرے میں جوانی کتنی رہ گئی ہے اور بڑھاپے کی مقدار کتنی ہے؟ دیوی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے یہودی بوڑھے کارل بوننزا کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ اگرچہ فلسفیانہ انداز میں بول رہا تھا لیکن جو بول رہا تھا اس کے پیچھے دیوی کی گزرتی ہوئی زندگی جھلک رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ روحانیت میں ڈوب کر بولتے ہیں؟ میں ایک گناہگار بندہ ہوں، بھلا روحانیت سے میرا کیا تعلق ہوگا؟ میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا مگر آج تک کبھی عبادت گاہ میں نہیں گیا۔ اگر میں عیسائی ہوتا تو کبھی چرچ نہ جاتا اور مسلمان ہوتا تو کسی مسجد کی سیڑھی پر قدم نہ رکھتا۔ خدا کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے یہ سوچنے میں بڑا سر کھپایا کہ جس نے یہ کائنات بنائی اسے کیسے سمجھا جائے۔ آخر یہی سمجھ میں آیا کہ خدا خود سمجھ میں آتا ہے اگر انسان صرف اپنے اعمال کو اچھا بناتا چلا جائے۔ میں بات کچھ کہہ رہی تھی، آپ اس بات کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ تم نے مجھ سے روحانیت کے متعلق پوچھا تھا، کیا میں روحانیت میں ڈوب کر بولتا ہوں؟ میرا جواب ہے نہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے اعمال میں ڈوب کر بولتا رہوں۔ آپ نے ابھی کہا تھا کہ ضدی آرزوؤں کو مسلسل انتظار چبا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ضدی ہوں اور ضد میں کسی کی آرزو کر رہی ہوں؟ بوڑھے نے بڑی سنجیدگی سے زیر لب مسکرا کر اسے دیکھا۔ دیوی نے نظریں جھکا لیں۔ وہ بولا، اگر تم اپنی پیدائشی نام، پیدائش کا وقت اور تاریخ بتاؤ اور اپنی ماں کا نام بتاؤ تو میں تمہاری زندگی کی پوری داستان تمہارے سامنے بیان کر دوں گا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ بوڑھا بہت پہنچا ہوا قیافہ شناس، ماہر علم نجوم اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اگر وہ اپنا نام اور جنم دن وغیرہ بتائے گی تو اس بوڑھے کو اس کی تمام اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، بعض لوگ نامور ہوتے ہیں اور بعض بے نام ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے بیچارے ہوتے ہیں جو اپنا نام اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ کبھی قبرستان میں جا کر دیکھو، بہت سی قبروں پر مرنے والوں کے ناموں کے کتبے نہیں ہوتے۔ آدمی کو زندگی میں کچھ نہ ملے مگر نام تو ملے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میرا نام مارلن ہے، صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے ورنہ ضرور بتا دیتی۔ تم نے ریستوران کے مالک سے ذریعے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، کیا تمہارا کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، ایک شخص ہے، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، صرف اس کی آواز سنی ہے۔ میں اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اسے دیکھنا چاہتی ہوں لیکن اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ تم نے اس کی آواز سنی ہے؟ ایک آواز تو وہ ہوتی ہے جو ریڈیو سے آتی ہے، ہم اسے سنتے ہیں مگر اس بولنے والے کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک آواز ٹیلی فون سے آتی ہے، فون سے بولنے والا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک آواز دل سے نکلتی ہے، اس آواز کو صرف دل کی دھڑکنیں ہی سنتی اور سمجھتی ہیں۔ تم کسی آواز کے پیچھے بھاگ رہی ہو یا کسی سائے کے پیچھے؟ سایہ؟ دیوی نے ایک دم سے چونک کر بوڑھے کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ نے یہ خبر پڑھی ہے یا سنی ہے کہ ایک شخص گوشت پوست کے ٹھوس جسم سے سایہ بن جاتا ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے، وہ MIM نامی تنظیم کا سربراہ ہے۔ کیا تم اسی کو دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، میں اسی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بہت سے پریس فوٹوگرافرز نے اس کی تصویریں اتاری ہیں، تم کل کے اخبار میں دیکھ لو گی۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آپ اتنی دانائی کی باتیں کرتے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ میں صرف اسے دیکھنا نہیں، اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا پتہ ٹھکانا
ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، مگر کیوں اس کا پتہ ٹھکانہ اور اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تک تم نے اپنا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے۔ کیا اس نے تم سے قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، یا پھر وہ کوئی مجرم ہے اور تم قانون کی بالادستی کے لیے اسے پکڑنا چاہتی ہو، یا اس نے ذاتی طور پر تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔